اب عیسائی علماء بھی آ گئے، بڑے بڑے فادرز آ گئے، یہاں سے مسلمان علماء بھی آ گئے، بڑے بڑے عالم آ گئے. اب بیٹھ کر مناظرہ چل رہا ہے. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ افضل، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بحث چل رہی ہے. لوگ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ سرکار اپنے نانا کی امت پر رحم کھائیے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ عیسائی علماء بازار میں آ چکے ہیں، بڑے بڑے راہب، مسلمان علماء بیٹھے ہوئے، مناظرہ چل رہا ہے، نتیجہ نہیں ملتا، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. ایک چیز یاد رکھیے، جہاں پر مولویوں کا علم ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر ملا کا، جہاں پر مفتی کا قلم رک جاتا ہے، وہاں سے ولایت کام کرتی ہے، وہاں سے ولایت کام کرتی ہے. ولایت کئی کو بولے مولانا جہاں رک جاتے اس سے آگے ولی جاتا. مولوی جو نہیں بول سکتا وہ ولی بولتا. بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں. یہاں سے عیسائی، یہاں سے مسلمان، ایک فساد برپا ہے، ایک جھگڑا برپا ہے. سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ سے نکلے اور اس مجمع میں گئے. جا کر عیسائیوں سے ارشاد فرمایا، عیسائی راہبوں سے ارشاد فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی افضل ہے، حضرت عیسیٰ افضل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ جانشین، یہ وارث رسالت حضور پیران پیر دستگیر نے ارشاد فرمایا کہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمارے نبی سے افضل ہے؟ تو وہ کہنے لگے، عیسائی لوگ کہنے لگے، عیسائی علماء کہنے لگے کہ عبد القادر، یہ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، اس لیے ہمارے نبی افضل ہے. سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ارے میرے نبی تو دور کی بات ہے، وہ تو آقا ہے، آقا سید عالم ہے، وہ تمام کائنات کے افضل سرکار ہے. میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ آپ ان کے امتی ہے. ارے میرے نبی تو دور کی بات ہے، عبد القادر مردوں کو جلاتا، عبد القادر مردوں کو جلاتا ہے. چلو کس کو جلاؤ، کس کو بتاؤ؟ وہ لوگ سوچے شاید سرکار جو یہ بول رہے ہیں یہ صرف دعویٰ ہو. کہا کہ چلیے ایک پرانے قبرستان میں لے گئے، 100 سال پرانی خبر کو دکھا کر کہا کہ آپ اس کو زندہ کر سکتے ہیں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ 100 سال پرانی قبر ہے، اس کے بازو 300 سال پرانی قبر. یہ تو 100 سال والی ہے، اس کے بازو 300 سال پرانی قبر ہے جس میں ایک قوال سو رہا ہے، ایک قوال ہے. اگر تم کہو تو اس کو اٹھا دو. کہا کہ اگر آپ اس کو اٹھا دے تو ہم آپ کا مذہب قبول کر لیں گے. سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بتاؤ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلاتے تو کیا کہتے؟ عیسائی علماء نے کہا وہ بھی آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، جب عیسیٰ مردوں کو جلاتے تو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. سرکار پیران پیر غوث اعظم نے ماری ٹھوکر قبر پر اور ارشاد فرمایا، قم باذن عبد القادر، عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا. ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہوا، عیسائی قدموں پر گرے، اسلام قبول کیا. اب کہنے والے نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ بھائی ٹھوکر مار کر اپنے حکم سے مردہ کیسے جلایا؟ جلانا تو اللہ کا کام ہے، مارنا اللہ کا کام ہے. یہ غوث اعظم کو، پیران پیر کو ایسی کیسی قوت، یہ تم شرک کر رہے ہو. ہم نے کہا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو عشق ہے. اس کو عشق کہتے ہیں، شرک نہیں. مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلا کرتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولا کرتا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، زبان غوث اعظم کی تھی، بولنا خدا کا تھا. زبان غوث اعظم کی تھی، بولنا خدا کا تھا.